مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک اچھے مسلمان کے لیے جن اوصاف کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، شروع میں ایک دن تذکرہ آیا تھا کہ وہ 10 اوصاف حضرات اولیاء علماء مشائخ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو توبہ اور انابت ہے۔ توبہ ایک مستقل صفت ہے اور انابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، یہ ایک صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ تقویٰ ایک صفت ہے، ورع، پرہیزگاری۔ ان تینوں باتوں پر کسی نہ کسی درجے میں گفتگو آ چکی ہے۔ آج ان 10 اوصاف میں سے 3 اوصاف پر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو جائے۔ ہمارے حضرت تو ہر صفت پر ایک دن بیان کرتے ہیں۔ ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے، ظاہر وہ ہمارے پاس نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ 3 ملا کر بھی ایک دن کا درجہ ہو جائے بہت اچھا ہے۔ تو 3 صفات جو قریب ہیں، ملتی جلتی ہیں، ان کو ایک ساتھ بیان کرنے کا اس وقت خیال ہے۔ اللہ رب العزت یہ صفات میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ توکل، تفویض اور رضا، تینوں کا تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان سے۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا، اردو میں ترجمہ، اور تفویض کے معنی ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا کسی کے، اور رضا کے معنی ہے راضی ہونا۔ ایک اچھا بندہ وہ کہلائے گا جس کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہو، وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہو اور اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو۔ اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صفات انسان کی زندگی کو آسان بنانے والی ہیں۔ ہم لوگ جو اپنے معاملات میں پریشان رہتے ہیں، عام طور پر لوگ پریشان ہیں، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی اور مسائل کے لیے۔
ان پریشانیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی میں پریشان ہوں کہ صاحب میرا فلاں آدمی بیمار ہے تو پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے، یا میں پریشان ہوں کہ صاحب میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہے، میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا اور میں اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے، جو بندے یہ صفات حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ توکل بھی کرتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے میں، اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملات کو، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دنیا کے مسائل آتے ہیں، نقصان ان کو بھی ہوتے ہیں، کاروبار کریں یا تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے، بیماریاں ان کو بھی آتی ہیں، مرضی کے خلاف ان کے بھی کام ہوتے ہیں، مگر وہ پریشان نہیں نظر آتے، اس وجہ سے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کا نسخہ ہے، یہ سچی بات ہے۔ اگر ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو زندگی بالکل آسان ہو جائے۔ توکل پر بات پہلے کرتے ہیں۔ توکل کے معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اس کا جو مکمل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا۔ اگر کوئی آدمی توکل کی یہ تشریح کرتا ہو، چاہے کوئی ہو غلط کرتا ہے، کرتے ہیں تو آج کل، اس لیے میں کہہ رہا ہوں صفائی سے سمجھ لے اس کو، یہ بات کہنے والا کوئی بھی ہو، کوئی اگر اسباب کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے تو وہ توکل کا صحیح مطلب بیان نہیں کرتا۔ شریعت نے ہماری اسباب چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین رہنمائی ہے خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ سوال ہے، کوئی سوال کہ سبب اختیار کروں یا نہ کروں؟ اونٹنی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو رسی سے آپ باندھ دیں، یہ سبب ہے، اور سبب نہ اختیار کریں تو کھلا چھوڑ دیں۔ تو اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم یہ سوچیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے ہی لہٰذا کھلا چھوڑ دے؟ اللہ حفاظت کر لے گا یا باندھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها وتوکل، اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اونٹنی باندھنا یہ تمہارے حصے کا کام ہے، تم اپنے حصے کا کام کرو، اور اس کے بعد بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی یہ یقین رکھو کہ اب بھی اونٹنی کو بچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ورنہ بندھی ہوئی اونٹنی بھی تو چوری ہو سکتی ہے۔ بھائی بندھی ہوئی اونٹنی کو کوئی توڑ کے لے جا سکتا ہے، اب بھی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، لیکن سبب جو اپنے حصے کا ہے اس کو اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کرنا، ہر جگہ یہ ملے گا حضور کی سنت ہی۔ ہم لوگ تو حضور کی سنتوں کو دو چار چیزوں میں سمجھتے ہیں، بس ہم سمجھتے ہیں کہ کرتا پاجامہ ٹوپی پگڑی ہو گئی، یہ سنت ہو گئی، کھانا وانا ذرا کچھ ٹھیک ٹھاک کھا لیا بیٹھ کے، ہاتھ دھو لیے اور بسم اللہ پڑھ لی اور کچھ ٹھیک سے بیٹھ گئے، یہ سنت ادا ہو گئی بس۔ یا کچھ نماز میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھ لی، بس دو چار کاموں میں ہم سمجھتے ہیں حضور کی سنت۔
یہ سنت کا مضمون آج یاد آیا ہے، اس پر الگ سے بات ہونی چاہیے، ذرا یاد رکھیں، کسی دن اس پر بات کی جائے انشاءاللہ۔ بول رہا ہوں، لکھتا ہوں میں اپنے موضوعات الگ الگ، لیکن یہ یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صبر اختیار کرو پھر اللہ ہو جانو۔ اس کی بہت آسان مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کاموں کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کیا۔ اگر اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کیا جا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ مثلا کفار کے حملے کا ڈر ہوا تو بہت آسان بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے، دعا کرتے کہ یا اللہ وہ تیرے دین کے دشمن، تیرے نبی کے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا فرشتوں کو بھیج کر ان کو بھگا دو۔ ایسا ہو سکتا تھا اور بالکل ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کا چاہتا ایسا کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے، ذرا فرشتوں کو بھیج کر ان کو بھگا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر، لیکن حضور نے یہ نہیں کیا۔ حضور نے وہ کیا جو آپ کا حکم تھا، اپنے حصے کا کام کیا، صبر اختیار کیا، جیسا تھا آپ کے پاس وہ صبر اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ ہمارا قصہ یہ ہے مسلمانوں کا، آج کل کے مسلمان کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا کام فرشتے کر لیں۔ سچی بات ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ فرشتے کیا شیطان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، فرشتے تو کیا آئیں گے، میں پتہ نہیں جملہ میرا صحیح ہے یا غلط۔ اعمال اتنے خراب ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی کیوں؟ لیکن اگر اعمال اچھے بھی ہوں تو اللہ کی مدد لانے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ نبیوں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب چھوڑ دے اور بس اللہ پہ ہاتھ رکھ کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب پر نظر رکھو۔ سبب تمہیں اختیار کرنا ہے، اس سبب سے نتیجہ پیدا کرنا پھر اللہ کا کام ہے، اس کے لیے اللہ پر نظر رکھو۔ اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بطور نمونہ پیش بھی کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات سب جانتے ہیں، شاندار مثال ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ جو پیدا ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ عجیب بات ہے، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم تھا۔ اب وہ جب پیدا ہو گئے تو ماں پریشان تھی، کیا کرے آخر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دو۔ تو اب آپ غور کریں، ماں نے یہ کر لیا، سب کو معلوم ہے ماں نے یہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا عمل ہے، یہ ہے توکل، اور یہ ہے وہ مرحلہ جہاں پر مسبب الاسباب کی مدد کام آتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیا کرتی وہ آخر؟ بھائی فرعون کے آدمی گھروں کی تلاشی لیتے تھے، آ کر بچہ جب پیدا ہو گیا تو اس کی ضروریات ہیں، اس کا رونا ہے، اس کی آواز ہے، سب پتہ چل جاتا تھا، کوئی راز میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ تو وہ اپنے بچے کو عام اسباب کے ذریعے بچا نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو دریا میں ڈال دو۔
الٹا سبب دریا میں ڈال کے ڈوبے گا بچے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. یہ ہے وہ بات. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا کہ دریا میں ڈال دو اور ڈر نہ کرو، غم نہ کرو. یہ تھا امتحان. اس وقت جو انہوں نے عمل کیا وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توکل کے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور تمام پیغمبروں کی، ایک ہی نہیں تمام پیغمبروں کی زندگیوں میں توکل کے عجیب و غریب قسم کے آپ کو واقعات ملیں گے. حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ صرف بطور نمونہ، حضور کی تو ساری سیرت بیان کرنے کے لائق ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، وہ بچے بھی جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک درخت کے نیچے تنہا آرام کر رہے تھے اور وہاں ایک کافر آ گیا تھا اور اس نے آ کر تلوار نکال دی. حضور اٹھ گئے، دیکھا کہ وہ تلوار لیے ہوئے اور اس نے پوچھا میں ابناؤ کا منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہاں سمجھیں، کافر تھا وہ، اس کا اعتماد، اس کا یقین سبب پر تھا. سبب اس کے ہاتھ میں تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، تو اسے یہ یقین تھا کہ میں ان کو اس وقت قتل کر سکتا ہوں اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، بچنے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اس نے کہا میں یہ ہم کا بندی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ہے وہ امتحان توکل کا. حضور علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، پورا یقین تھا. آپ نے فرمایا اللہ، حضور نے اللہ کہا. مشائخ و صوفیہ کے لیے دلیل بھی ملتی ہے. حضور علیہ السلام نے اللہ کہا، اس کے دل پر اثر ہوا، گھبرا گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. یہ سبب نہیں، سبب کے تحت نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. وہ جو اللہ پر بھروسہ کیا تھا اس کا نتیجہ ہے. حضور نے کچھ بھی نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس توکل کی برکت دکھائی تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور نے اسی کی تلوار اٹھا لی اور اب پوچھا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اور وہ بیچارہ کیا کہے؟ وہ تو اسباب پر ایمان رکھنے والا آدمی تھا، وہ تو اسباب کو جانتا تھا، مسبب الاسباب کو نہیں جانتا تھا. وہ کیا جواب دے؟ لہٰذا وہ معافی مانگنے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس سے درگزر فرمائی، معاف کر دیا. یہ تو اللہ کا، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ مشائخ کے لیے دلیل ہے. مشائخ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہنے سے دل پر اثر ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے تو کیا تھا. میں ابھی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بعض بچے سوچیں کہ مولوی صاحب کو یاد نہیں، کتاب میں دے کے غائب کریں گے. تو ٹھیک ہے، واقعی بات نہیں ہے، لیکن مجھے جو بات یاد آ رہی تھی اس پر وہ تھی کہ امام ربانی قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرتضی، ہمارے اکابر میں بڑا ممتاز نام ہے. حضرت دیوبند آئے ہوئے تھے، جامع مسجد میں جمعہ کا دن تھا. لوگوں نے حضرت سے کہا کہ بیان فرمائیں، وعظ فرمائیں. اب آپ ذرا سوچیں کیسے لوگ ہوتے تھے. حضرت علم کا سمندر تھے، لیکن وعظ کیا ہوا؟ حدیث کی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھائی اور کھول کے بیٹھ گئے اور اس کو پڑھ کے ترجمہ کرنا شروع کر دیا سامنے رکھ کے. اب ہم جیسا کوئی آدمی مجھے سوچتا کہ صاحب صاحب کو تقریر کرنا نہیں آتا، لہٰذا کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن تقریر تو وہی جو دلوں کو بدلتی ہے. کیا موقع آیا درمیان میں کہ حضرت کی زبان سے نکلا اللہ،
بس یہ کہا اور مسجد کا حال کرا، مسجد میں لوگ ہیں، سب کی حالت بدل گئی، کوئی اللہ اللہ کرنے لگا، کوئی ہائے ہائے کرنے لگا، کوئی تڑپنے لگا، دلوں پر جوڑ لگ گئی۔ اور حضرت کو دیکھا گیا، سب سے کہا بیٹھے ہیں خاموش، سب کو تڑپا کے خود خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے صدر مدرس، وہ ان کے معاصرین میں سے ہیں، انہوں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا کہ بس کیجیے، پھر ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ، سب ٹھیک ہو گئے، سب کو سکون ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان کو لے کر آئے لوگ، ایک نوجوان لڑکا تھا، پتہ نہیں کس نے اس پر محنت کی تھی، وہ مسلمان کی اولاد تھا، مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، اس کو لے کر آیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہم کیا ہیں، پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے لوگ کہ وہ ایک مرتبہ کہا کرتے تھے اللہ اور دل پلٹ جاتا تھا، بس اتنا ہی جو کہا تھا اسی سے اس کا دل پلٹ گیا، الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ جو بڑوں کی بات کر رہے تھے کہ پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک بار اللہ کہتے ہیں اور دل پلٹ جائے، اور سوچ رہے اللہ کا اسی سے اس کا دل پلٹ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے واقعی ایسا لگا جیسے دل الٹ گیا بالکل، اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بات چل رہی تھی توکل کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو توکل ہے وہ ظاہر جس طرح حضور کی ہر صفت سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو توکل کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ کیا آیتیں ہیں وہ؟ قالت رسولهم بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم الى اجل مسمى۔ رسولوں نے، اللہ تعالیٰ جمع کے سینے کے ساتھ بہت سے رسولوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تمہیں مغفرت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تمہارا گناہ معاف کرنے کے لیے اور تمہیں مہلت دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ کفار نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ قالوا ان نحن الا بشر مثلكم، حضرات انبیاء نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده، اور لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں احسان فرما دیتے ہیں۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ مجھے اصل میں یاد نہیں آ رہی تھی آیت، اور ہم اپنی طرف سے دلیل کہاں سے لا سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر؟ اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تکلیفیں تم ہمیں پہنچاؤ گے ہم ان پہ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت بھی بیان ہو جائے گا، جیسے توکل کا براہ راست اس میں تذکرہ نہیں ہے مگر ہمارے حالات کے لیے کچھ رہنمائی ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، انہی کفار نے اپنے رسولوں سے کہا
کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ گھر واپسی کرو یا جاؤ؟ یہ تو قصہ ہے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. جو ہمارے مذہب پہ رہے وہ یہاں رہے ورنہ جائے. یہ تو کہا جاتا ہے آج کل. اللہ رب العزت نے بڑا شاندار جواب دیا اور وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم سے اگر کوئی کہے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو ہمارے پاس جواب قرآن میں موجود ہے. جواب ہمیں ان کو دینا نہیں ہے، ہماری تسلی کے لیے اللہ نے بتا دیا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. رسولوں سے جب کفار نے کہا یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اللہ نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے. بس ان کا جواب ہے، یاد رکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. اگر کوئی جبر کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب پر نہیں رہو گے تو تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے. اگر کوئی قوم ظلم کرنے پر آ گئی ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہ اپنے انجام کو جلدی پہنچنے والی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کافر حکومت کر لے لیکن ظالم کی حکومت باقی رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا انجام قریب ہے اور یہ گویا ظلم ہے. مذہبی جب آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو گویا مذہبی آزادی کو ختم کرنا یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم فطرت کے اعتبار سے بھی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی ہے، دنیا کے قانون کے اعتبار سے بھی ہے، اقوام متحدہ کے قانون کے اعتبار سے بھی ہے، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی ہے. چونکہ یہ فطرت کے مطابق بات ہے کہ کسی پر مذہب کے سلسلے میں جبر نہیں کیا جا سکتا. لہذا اگر کوئی جبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی طاقت کے ذات میں تو وہ ظالم ہے. اور اوحیٰ الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، رب نے وحی بھیج رکھی ہے کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کریں گے. خیر بات چل رہی تھی توکل کی، اس مسئلے میں بھی توکل آ گیا. اللہ کو بھروسہ کیجیے، اپنے دین پہ قائم رہیے اور اللہ کے بھروسے پر رہیے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں اور چاہے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں یا حضرات صحابہ کرام ہوں، سب کے یہاں یہ توکل جو ہے پورے طور پر پایا جاتا ہے. لیکن ہمارے حضرت نے ایک مضمون اور بیان کیا، جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. حضرت نے کہا اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں، اور شاندار مضمون ہے. اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں، یقینی اسباب، ظنی اسباب اور وہمی اسباب. یاد رکھیے گا، بہت بالکل تجرباتی چیز ہے. ایک تو وہ اسباب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طے کر دیا کہ یہ اختیار کرنے سے کام ہوگا. مثلا کھانا کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، یہ یقینی سبب ہے. یقینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میں اگر کوئی دخل نہیں رہا، اللہ کا دخل تو اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کھانا کھا کر بھی پیٹ نہ بھرے. چنانچہ بیماری ہوتی ہے، حکیموں سے پوچھیے آپ، جوع البقر، ایک بیماری ہوتی ہے جوع البقر، گائے کی بھوک، یعنی آدمی کو بھینس کے برابر بھوک لگتی ہے، چاہے جتنا کھاتا رہے بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ بیماری ہے. تو کھانے سے پیٹ بھرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے اعتبار سے یقینی سبب ہے. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، سوئیں گے تو نیند پوری ہوگی. جتنے بھی اس طرح کے یقینی اسباب ہیں ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے.
کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب مجھے تو اللہ سے بھروسہ ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ غلط بات ہے، شریعت کے خلاف بات۔ ایک قصہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک لڑکے نے، ایک جوان نے مسجد میں امام صاحب سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کیسے کھلاتے ہیں۔ گھر گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہ وہ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، تو دیکھ تمہیں کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں نے بڑی خوشامد کی، بھائی کھانا کھا لے، انہوں نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ اب جب دیکھا کہ گھر میں رہوں تو ماں تو ماں ہے، بار بار کہتی ہے کھانے کے لیے، تو گھر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بھوکے، اللہ نے کھلائے گا تو کھائیں گے۔ ایک دو وقت گزر گئے، ماں پریشان ہوئی، ماں نے کھانا بنایا اچھا سا، یہ سوچا کہ اس کے شوق کا کھانا بناؤ تو شاید نہیں کھا لے گا۔ وہ کھانا تیار کر کے وہیں پہنچ گئی جنگل میں اس کے پاس، اس کو جا کے خوشامد کی کہ کھانا کھا لے۔ نہیں کھاؤں گا، وہ تو امام صاحب نے کہا اللہ کھلاتا ہے۔ اب ماں مجبور ہو کر وہاں سے آئی، لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا کہ شاید تھوڑی دیر میں جب زیادہ بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گا۔ کھانا وہاں رکھ کے چلی گئی اس کے تھوڑی دوری پر۔ وہ ایک طرف کہیں چھپا ہوا رہتا تھا درختوں میں، ماں نے کچھ فاصلے پر کھانا رکھ دیا۔ ماں تو چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو آ گئے، کھانے کی خوشبو آئی، وہ کہنے لگے کوئی بہت بڑھیا مزیدار کھانے کا انتظام کیا ہے جو نے۔ آ کر دیکھا تو باقی کھانا رکھا ہے، تو سوچنے لگے کہ کھا لو اس کو۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی ایسی آسانی سے دعوت نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو گیا ہو تمہارے آنے کا اور اس نے کھانے میں زہر ملا کے یہاں رکھ دیا ہو۔ علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ اس طرح کا لکھا ہے، سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے اور ان پر ڈاکو حملہ کیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک بڑے میاں مالدار تھے اور بہت سارا مال لے کر ان کو جانا تھا۔ تو انہوں نے کسی قافلے والوں سے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو۔ قافلے والوں نے منع بھی کیا کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، خطرہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں تو پریشان نہ ہو۔ تو ان کا گدھوں پر خچروں پر کچھ مال لگا ہوا تھا، چلے۔ قافلہ جب جنگل کے علاقے میں پہنچ گیا اور وہاں رات میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو آ گئے ڈاکو۔ اب لوگ گھبرائے کیا ہوگا، تو بڑے میاں نے کہا کہ تم لوگ ان سے تھوڑا بہت مقابلہ کرتے رہو لیکن زیادہ پریشان نہ ہو، میں تدبیر کروں گا۔ لوگ تو ان سے لڑنے وڑنے میں لگ گئے اور بڑے میاں نے یہ کیا کہ اپنا سامان کھولا اور اس میں انہوں نے حلوہ رکھ رکھا تھا، وہ حلوہ کھول کے بیٹھ گئے۔ حلوے کا خوشبو بہت تھی، بہت بڑھیا گھی تھا۔ تو اب ڈاکوؤں کے کو خوشبو آئی حلوے کی تو ادھر آ گئے، کہنے لگے چلو پہلے اس سیٹ بٹ لیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں جا تو سکتے نہیں، بھاگ تو سکتے نہیں۔ بڑے میاں کے پاس آئے، بڑے میاں نے کہا بھائی لو میرے پاس یہ حلوہ ہے، کیا ڈھونڈتے ہو، لے لو کھا لو۔ اب سب ڈاکوؤں نے حلوہ کھا لیا، حلوہ کھا کے فارغ ہوئے اور اس کے بعد سب کے ہاتھ مفلوج ہو گئے، آسان مفلوج ہو گئے، نہ چلنے کے لائق رہے نہ ہاتھ اٹھانے کے لائق رہے۔ بڑے میاں نے لوگوں سے کہا انہیں باندھ لو، اب ان کو باندھ لو اور چلو پولیس میں جمع کریں گے، پولیس کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا کہ حلوے میں کوئی ایسی چیز ملائی تھی تو آدمی کے اعصاب کو وقتی طور پر بیکار کر دے۔ تو خیر وہ وہاں اس لڑکے کے کھانے کے پاس ڈاکو آئے تو کہنے لگے بھائی یہ کھانا ہمارے لیے کوئی ویسے تو رکھے گا نہیں، ہم سے کس کی دوستی ہے، کسی نے زہر ملایا ہوگا اور وہ کہیں چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔
تلاش کرو. تلاش کیا تو وہ مل گیا. اللہ میاں کا مہمان کہتے تھے پکڑا اس کو یہ کھانا دے رہا ہے. اب وہ چپ ماں کو رکھے نہیں جس کو پتا ہے میری ماں نے رکھا ہوگا. کہنے لگا تو نے اس میں ہمارے لیے زہر ملایا ہے لہٰذا پہلے تو کھا پھر ہم کھائیں گے. اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. وہ تو طے کیے ہوئے تھا کہ اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا. تو کیا بولے ملائی کہ تو اگر نہیں کھائے گا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تو نے زہر ملایا ہے. جب 2-4 جھاپڑ لگے تو آپ نے کھانا شروع کر دیا. کہا کہ چاہے میں کھا کے دکھاتا ہوں. کھایا انہوں نے کھایا یقین آ گیا کہ اس میں زہر نہیں ہے. اب واپس آئے صاحب اللہ صاحب کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ آدھا مسئلہ بتاتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے. کیا ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں پوری بات نہیں بتائی آپ نے کہ اگر آدمی نہ کھائے تو جوتے مار کے کھلاتے ہیں. پوری بات یہ ہے. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کھانا نہ کھائے کے ساتھ اللہ میاں کھلائیں گے. جو اسباب یقینی ہیں ان کا اختیار کرنا لازم ہے. یہ تو ان کا چھوڑنا بالکل جائز نہیں. دوسرے اسباب ہیں ظنی گمان غالب. اس قسم میں آتے ہیں دوا علاج وغیرہ. بھائی دوا کے بارے میں غالب گمان ہے کہ اس سے بیماری دور ہو جائے گی تو بھی اس کا استعمال کرنا بھی ضروری. لیکن اگر کسی آدمی کو واقعتاً اللہ پر ایسا بھروسہ ہو تو وہ نہ کھائے دوا تو چل سکتا ہے ناجائز نہیں کہلائے گا. لیکن یہ مسئلہ بھی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. ہمیں تو فوراً دوا کرنی چاہیے اس لیے کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. تیسرے اسباب حضرت نے عجیب قسم کی ہے وہمی اسباب. وہمی اسباب کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. وہمی اسباب کیا ہے؟ آج کل یہ عام بیماری کوئی طبیعت خراب ہے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے شاید کسی نے جادو کرا دیا. کاروبار نہیں چل رہا ہے شاید کسی نے کاروبار کو باندھ دیا. یہ ایک عام مرض ہے. اور جب وہ جاتے ہیں تعویذ والوں کے پاس تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کے یہاں تو کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا. وہ آدمی سوچ کر آیا ہی ہے کہ مجھ پر جادو ہے تو وہ بھی اس کو تسلی دیتے ہیں کہ ہاں بہت سخت جادو تمہارے اوپر ہے یا بہت سارے جنوں کا سایہ ہے اور جنوں کو جلانا پڑے گا اور ایک جن کو جلانے میں اتنی محنت لگے گی اتنا خرچہ ہوگا. اب چاہے جتنے جن جلانے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن پیشہ ور لوگ عموماً یا تو جان بوجھ کر یا انجانے میں جھوٹ بولتے ہیں. اس میں اس سلسلے میں ایک عبرت کی بات ہے. دارالعلوم دیوبند میں گزرے ہیں حضرت مولانا سلطان بہت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میری اہلیہ کے دادا تھے. حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری کے اسد اور میرے دادا اسد وہ 50 سال سے زیادہ دارالعلوم کے کتب خانے کے ناظم رہے اور وہ تعویذ بھی کرتے تھے عامل تھے. روزانہ ان کے یہاں 20-30 مریض لازم تھے آتے اور تعویذ دیا کرتے. لیکن ہمارے گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 50 سال کی مدت میں صرف 2 مریض ایسے آئے جن پر واقعتاً جن تھا. صرف 2 مریض جن پر حقیقت میں جن سوار تھا. باقی سب لوگ ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے. یہ بڑی عبرت کی بات ہے. تو اس چکر میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. آدمی اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے بھی کام لے یہ ٹھیک ہے. لیکن وہم میں پڑھنا اور ادھر ادھر کے اسباب اختیار کرنا اچھا پھر اس میں آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو شرکیہ کاموں تک پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ غیر مسلموں سے علاج کراتے ہیں. اللہ کی پناہ اللہ حفاظت فرمائے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک
کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ توکل کی ایک شاندار مثال یاد آئی، اور اس کو بھی ہمارے حضرت نے بیان کیا تھا جب حضرت 2011 میں تشریف لائے تھے تو دیوبند میں پہلی مجلس اساتذہ کے درمیان ہوئی تھی دفتر اہتمام میں، اس میں حضرت نے یہ بات پیش کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے کرم سے کہا جائے، الہام سے کہا جائے، کیا کہا جائے، عجیب فیصلہ کہ یہ مدرسے اب عام مسلمانوں کے چندے سے چلائے جائیں گے۔ تو آپ غور کریں، یہ فیصلہ ہی توکل کی بہترین مثال ہے۔ پھر حضرت نے جو اصول لکھے 8 اصول دارالعلوم کے لیے، ان میں 2 باتیں عجیب ہیں۔ ایک طرف تو ایک اس کا ٹکڑا یہ ہے، ایک دفعہ ایک نمبر یہ ہے کہ تقسیم چندہ پہ نظر رہے، چندے کو بڑھانے کی فکر کرتے رہے منتظمین مدرسے کا چندہ۔ ایک طرف تو یہ لکھا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے کہ مدرسے کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہونی چاہیے، جب تک مستقل آمدنی نہیں ہے تبھی خیر تک خیر کی امید ہے۔ تو اب آپ غور کریں، ایک طرف اسباب اختیار کرنے کی تعلیم ہے اور دوسری طرف مسبب الاسباب پر نظر رکھنے کی تعلیم ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہے۔ سارے مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ مدرسے جو چل رہے ہیں اللہ کے بھروسے جو چل رہے ہیں، اور کون چلا رہا ہے، کچھ عقل کے خلاف چل رہے ہیں۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں غور کیجیے گا کہ دنیا کے اعتبار سے عقل کے خلاف چل رہے ہیں۔ مسلمان مجموعی اعتبار سے کچھ علاقوں میں مسلمان خوشحال ہو یا ہر علاقے میں کچھ مسلمان خوشحال ہو، یہ تو الگ بات ہے۔ مجموعی اعتبار سے تو مسلمانوں کے اقتصادی حالات اچھے نہیں، عام مسلمان کا کاروباری معاملہ تو کمزور ہے، مگر یہ سارے مسلمان مل کر اتنی بڑی تعداد میں مدرسے چلا رہے ہیں۔ 15,000 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ایک موٹا سا اندازہ ہے خرچے کا مدرسوں کا ہندوستان میں، اس سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم میں امریکہ کا ایک وہ آیا، امریکی وزارت خارجہ کا افسر تھا، اور اتفاق سے وہ عربی النسل تھا، فلسطینی عیسائی تھا، امریکہ کا باشندہ تھا، تو وہاں کی وزارت خارجہ کا ایک اہم افسر تھا، وہ لہٰذا وہ عربی بولتا تھا، تو ہماری بھی اس کے ساتھ تھی بات کرنے کی۔ اتفاق سے دارالعلوم میں مہمان خانے میں بیٹھ کر اس نے میرے ساتھ بہت لمبی بات کی، یہ 2000 کی یا 2001 کی بات ہے۔ تو اس نے بہت سے سوالات کیے، اور پھر وہ گفتگو کو یہاں تک لایا کہ یہ جو ہندوستان میں آپ کے مدرسے چلتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی سروے نہیں ہے جس کی روشنی میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنے مدرسے ہیں۔ البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاکھ تک ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملا کر تو لاکھوں، مکتبوں کو اگر شمار کرے تو یقیناً۔ تو اس نے کہا کہ ان سب کا خرچ کتنا ہے، مدرسوں کا خرچ کتنا ہے؟ میں نے کہا مجھے تعداد نہیں معلوم، تو خرچ کیا معلوم ہو، اتنا خرچ میں کیا بتاؤں؟ تو اچھا اس نے کہا دارالعلوم کا خرچ بتائیے، تو اس وقت دارالعلوم کا بجٹ تھا، میں نے بتایا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ تو دارالعلوم کا بجٹ ہے، دارالعلوم کے علاوہ بھی بہت سے مدرسے ہیں جن کا کروڑوں میں بجٹ ہے، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد اس نے اپنے دماغ میں اندازہ لگایا ہوا کہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے۔ تو اب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اصل سوال یہی تھا اس کے دماغ کے اعتبار سے، اور میرے لیے سب سے آسان یہی سوال تھا۔ پہلے سوال کا تو مجھ سے جواب نہیں دیا گیا، کتنے مدرسے ہیں، کتنا خرچہ ہے، لیکن اس سوال کا جواب تو میرے پاس بہت اچھا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا
کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چلتے تھے۔ اب جیسے میں نے یہ کہا تو مسلم کو دیتا ہوں مسکراتے ہوئے، اور پھر کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے دل میں یہ سوچا، وہ تو کہا اس سے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ تیری سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے چلتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ اچھا بات کہہ رہی ہے کہ کیسے سمجھ جائے؟ ایک آدمی اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کر دے کہ لو تم خرچ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر بھروسے کی ایک شاندار مثال ہے یہ مدرسے، اور حضرت کے جو اصول ہے حضرت دعوت رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک طرف اسباب کی بات ہے اور ایک طرف اللہ پر نظر رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں کردار اتنا پختہ ہے حضرات کا، آپ حضرات نے شاید پڑھا ہوگا، آپ میں سے بعض لوگوں نے، کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ دارالعلوم کو ایک بڑی مشہور ریاست سے بڑی امداد ملتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، بڑی رقم۔ وہاں سے یہ ہوا کہ صاحب نصاب کے بارے میں ہم کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں۔ تو دارالعلوم کے لوگ پریشان ہوئے کہ ابھی نواب صاحب کے مشورے نصاب میں اگر ہم لیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ معذرت کچھ ہوئی تو ادھر سے ایک دھمکی آئی کہ اگر نصاب کے بارے میں ہماری تجاویز میں غور نہیں کیا گیا دارالعلوم میں، تو دارالعلوم کو جو ہم امداد دیتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے گا۔ دارالعلوم کو جو ہم دیتے ہیں بند کر دیا جائے گا۔ تو دارالعلوم کے اکابر نے بے تکلف یہ جواب دے دیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کی امداد اس شرط پر ہم نے کہ آپ کی مداخلت مانی جائے، نہیں چاہیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دارالعلوم میں ایک مسئلہ ہوا، اختلاف ہوا۔ مقامی کچھ حضرات تھے جو بڑے مالدار تھے، ان کا ایک مطالبہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فلاں آدمی کو ذمہ دار بنائیں، اس پر اختلاف تھا۔ حضرت شیخوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات دارالعلوم کے اندر تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں حیات تھے۔ ان حضرات نے حضرت کو لکھا، بتائی تفصیلات، بہت پریشان ہیں ہم، ایسا ہے اور ویسا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا بھی ڈر ہے کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو کہیں دارالعلوم کو بند نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے بڑا شاندار، اس کا پوری تفصیل تو یاد نہیں، اس کا جو اصل ٹکڑا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اگر ان کے ناجائز دباؤ کی وجہ سے آپ کو دارالعلوم بند کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بازپرس نہیں کرے گا، اور اگر ان کی ناجائز باتوں کو مان کر دارالعلوم کو چلایا تو قیامت میں بازپرس ہوگی۔ شریعت کے خلاف چلاؤ گے تو بازپرس ہوگی، اور نہیں چلاؤ گے تو کچھ بازپرس نہیں ہوگی۔ تو توکل کی بات کی، اسی کے ساتھ ہم نمٹا دے دونوں باتیں جو ہے بات بہت ہو گیا۔ تفویض کی بات کی، تفویض کے معنی ہے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی جہاں آدمی مجبور ہو جائے وہاں معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو عمل ہے وہ تفویض ہے، وہاں کو کوئی اور کچھ نہیں ہے، بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ کے حوالے کر دیا، موجوں کے اندر ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، یہ تفویض کا نمونہ ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی جو تیسری صفت ہے وہ ہے رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ یہ صفت میرے بھائی اگر ہم لوگ پیدا کریں اپنے اندر، زندگی آسان ہو جائے۔ سوچیں تو ذرا، اللہ کی رضا میں راضی نہ ہو کے ہم کر کیا لیں گے؟ سوچیں یہ بات، بھائی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا نا دنیا میں۔ یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ تو ہمارے لیے بہت آسان بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا رب جو چاہے گا ہم اس پر خوش ہیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت اس سلسلے میں ایک دو مثالیں دیا کرتے ہیں، وہ مثالیں میں سنا کر بات ختم کروں۔
ایک تو قصہ سناتے ہیں حضرت کے کوئی پیر صاحب تھے، کوئی بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کے گھر پر کوئی تقریب تھی شادی وادی کی، تو اس نے حضرت کو بھی دعوت دی کہ حضرت ہمارے یہاں دعوت ہو رہی ہے، آپ بھی آ جائیے کھانا کھا لیجیے۔ حضرت نے ٹھیک ہے، مگر وہ لڑکا جو تھا اس سے تو تعلق تھا، اس کے باپ سے کوئی تعلق اور تعارف نہیں تھا۔ حضرت پہنچ گئے اس کے گھر، بیٹھ گئے جا کر، تو وہ جو والد تھے اس کے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا آدمی ہے، انہوں نے آ کر پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں، ہم نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ پیر صاحب بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا بالکل، اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت نہیں دی، بہت اچھا کیا تھا، ان کے چلے گئے۔ اب وہ مرید جو تھا لڑکا، وہ اندر سے آیا، اس نے پوچھا کہ ابھی حضرت کو بٹھا کے گیا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے کہ تمہارے ابا نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو آپ کو دعوت نہیں دی، آپ کیسے آئے؟ تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، ظاہر ہے یہ تو بے عزتی کی بات ہو گئی، اس کے پیر کی بے عزتی ہو گئی، تو وہ جلدی گیا واپس حضرت کے پاس اور جا کر معافی مانگی اور کہنے لگا کہ اگر آپ چلے واپس تو بڑا کرم ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلتے چلو۔ اب آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے کہ جس کے گھر سے واپس لوٹا دیے گئے بھی دوبارہ جا رہے ہیں۔ پھر پہنچ گئے، وہ ان کو بٹھا کے انتظام کرنے کے لیے چلا گیا، وہ ابا پھر آئے اور پھر انہوں نے وہی کہہ دیا کہ ارے آپ دوبارہ آ گئے، آپ عجیب آدمی۔ حضرت نے کہا کہ کوئی نہیں، آپ پریشان نہ ہو جاتا، ان کی دل چلتی۔ اب جو آیا واپس پھر دیکھا کہ آیا نبی صاحب، اس نے وہی کیا مصیبت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اب پھر وہی ہوا، تمہارے ابا نے وہی بات کہی تھی۔ تو اب تو بہت گھبرایا، بہت پریشان ہوا اور روتا روتا وہاں پہنچا اور معافی مانگنے لگا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہے اصل سنانے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، آج جتنے کم وقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا موقع ملا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ملا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم بلا رہے ہو تو بلانے والا اللہ ہے، تمہارے والد واپس کر رہے ہیں تو وہ نہیں واپس کر رہے، واپس کرنے والا بھی اللہ ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ ہے رضا۔ اور ایک قصہ اللہ سناتے ہیں کہ ایک صاحب کو شیطان مل گیا، کوئی پرانا دوست تھا، دیکھا انہوں نے کہ شیطان ذرا دبلا ہے، کمزور ہو رہا ہے، جیسے بیمار ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسی طبیعت ہے؟ تو بیمار نہیں ہوتے، کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں ہے کچھ بات۔ کیا بات ہے؟ کہ کچھ لوگ ہیں جو قبضے میں نہیں آتے، انہوں نے مجھے دبلا کر دیا۔ کچھ انسان ہیں، تو ان کو بڑھتا جو ہوا کہ کچھ انسان ایسے کیوں تیرے قبضے میں نہیں آتے، کہنے ہاں ہے، اور اگر تو نمونہ دیکھنا چاہے تو چل میں دکھاؤں۔ ان کا بہت اچھا، تو وہ ان کو لے کے چلا، ایک بستی میں پہنچا، گاؤں میں، گاؤں کے باہر ہی کنارے پر ایک چھپر کا مکان تھا، جھوپڑا تھا بڑا سا، اور اس میں ایک صاحب کپڑا بن رہے تھے، کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے، بڑے بھیا۔ اب کپڑا جو ہاتھ سے بنا جاتا ہے تو اس میں تانا بانا وہ سوت لمبا سا بنا ہوا ہوتا ہے اور آدمی اس کو بنتا رہتا ہے۔ شیطان نے کہا ان صاحب سے کہ دیکھو تم دور کھڑے رہو، میں جو کروں وہ تم دیکھنا، اور پھر جو وہ اٹھا کرے وہ بھی دیکھنا۔ ابھی کھڑے ہو گئے اور شیطان نے گدھے کی شکل بنائی، گدھے سے کم تو ہے، گدھے کی شکل اختیار کی اور پہنچا وہاں اور جا کر ان کے سوت پر لات مار دی۔ اب گدھے کی لات اس پر لگ جائے تو کتنا ٹوٹے گا آپ سمجھ سکتے ہیں، سوت ٹوٹ گیا، بہت سارے دھاگے ٹوٹ گئے۔ اب یہاں سوچیں کہ ہم جیسا کوئی آدمی اس جگہ پر ہو تو کیا کرے گا؟ کوئی بھی آدمی مضبوط سی لاٹھی اٹھائے گا اور گدھے کو مارے گا، یہی تو کرے گا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ان بڑے میاں نے گدھے کو دیکھا، انا للہ پڑھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی نہیں کہا،
بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے کاموں کو جوڑنا شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ رہے آگے جوڑ رہے, بسم اللہ پڑھ رہے آگے جوڑ رہے, اور وہ دونوں ہاتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, گلے سے آپ نے اور وہ آدمی. سارا جب جڑ گیا پھر اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا, بننے کا کام. گدھا پھر آیا اور آگے دوبارہ ان کا پھر سر توڑ دیا. اب کے بتائیے اب کے کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی گرم ہو جائے گا کہ اسے تو مصیبت ہی کھڑی رہتی ہے, جان سے ہی معلوم. شاید گولی اگر کسی کے پاس بندروں کو تو گولی چلائے گا, لیکن بڑے میاں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر وہی کام کیا, بسم اللہ پڑھی اور اپنا کام شروع کر دیا. اب وہ شیطان صاحب کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ دیکھ اس کا میں کیا بگاڑ سکتا ہوں, یہ تو بڈھا ہے, میں نے اس کا کتنا نقصان کیا, لیکن یہ اس کو غصہ نہیں آیا, اس پر کیوں نہیں آیا؟ یوں سمجھو کہ اس کی نظر اللہ پر ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے میں گناہ کیسے کروا سکتا ہوں, یہ میرے قبضے میں نہیں آتا. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا عمل ایسا ہوتا ہے, یہی معیار ہے. ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بلکہ وہ بات یاد کیجیے آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے لوگوں نے کہا کہ کیا کوئی صورت ایسی ہے, ذرا غور سے سنیے. کچھ لوگوں کو اب نیند آنے لگی ہے, بات ختم ہو رہی ہے. کیا کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہے نا شاندار سوال. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو تو میں بھی تم سے راضی ہوں. آپ غور کریں ہم کون ہیں راضی ہونے والے اور ناراض ہونے والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بتائی ہے تو ہمیں سوچنا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں, ہم غور کریں گے تو ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں. ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ایسے شکایتیں, اللہ نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا, اللہ نے فلاں کو ایسی اولاد دی مجھے نہیں دی, اللہ نے فلاں کو ایسا گھر دیا مجھے نہیں دیا. ہر بات پہ اللہ سے شکایت ہے. یہ خیال نہیں آتا کہ تو اتنے گناہ کرتا ہے, وہ گناہوں کے بعد اللہ نے تجھے زندہ رکھا ہے, اللہ نے تجھے کھانے کو دیا ہے, اللہ نے تجھے سطر چھپانے کو دیا ہے, کتنا بڑا ہے. یہ نہیں خیال آتا. اللہ کی نعمتوں پہ نظر نہیں جاتی ہے, اللہ سے شکایت ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہی وہ بات ہے جس نے ہماری زندگی کو پریشانی کی چیز بنا رکھا ہے. ہماری زندگی عجیب نہیں اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے, اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں, اپنی حد تک جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں, سبب اختیار کریں, پھر اللہ کے حوالے کریں, اور پھر جو ہو اس پر راضی کریں, زندگی آسان ہو جائے. جو کچھ بھی ہے پھر یقین کریں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ انتہائی تکلیف کا عالم ہوتا ہے, اور جب پوچھا جائے کیا حال ہے تو زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ. ہم اپنے حضرت سے کبھی فون پر بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسے مزاج ہیں, تو ان کا جواب تو اتنا میٹھا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے اللہ کا بڑا کرم ہے, میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں. ہمیشہ یہی کہتے ہیں میرے اللہ کا بڑا کرم ہے, مجھ پہ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے, میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں. کیا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی مزاج کے خلاف بات نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی جو بات ہے ہر مسلمان کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل کروا دے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. صحابہ کی صفت یہی تو تھی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات کا یہ حکم ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھوانے کا انتظار ہے. اس سلسلے میں یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے آپ کے ساتھ مل کر, لیکن ایک وضاحت ضروری ہے کہ توبہ کے کلمات تو ہر آدمی پڑھ لیں,
توبہ کی نیت سے. ظاہر ہے تو ہر مسلمان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہی کلمات بیعت کے کلمات بھی ہوتے ہیں. تو جو حضرات مشائخ میں سے کسی بھی شیخ سے بیعت ہیں اور ان کے شیخ حیات ہیں، وہ بیعت کی نیت سے بالکل نہ بنیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ درخواست ہے کہ بہت سے لوگ مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور رابطہ نہیں رکھتے، تو فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اسپتال میں نام لکھوا دیں رجسٹریشن کرانے علاج کے لیے اور پھر ڈاکٹر سے ملاقات ہی نہ کریں دوبارہ. ایک بار دوا لے لی اس کے بعد پھر گئی تو کیسے فائدہ ہوگا؟ تو جن مشائخ سے بھی جن کا تعلق ہے وہ مشائخ سے رابطہ رکھیں، اپنے شیخ سے ان سے استفادہ کریں. اور باقی دوسرے حضرات میں سے جس کا بھی چاہے وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، وہ سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. خاص طور سے اگر کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کے کلمات پڑھے ہیں جب حضرت تشریف لائے، ایسے بہت سے ہیں ہندوستان میں، جگہ جگہ ہیں. تو ایسے حضرات کے لیے حضرت کی طرف سے باقاعدہ یہ حکم ہے کہ ان کے خلفاء میں سے جس سے مناسبت ہو، جو قریب ہو، جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو، اس سے تعلق قائم رکھیں. ایسا نہ کریں 2011 میں آپ آئے تھے، ہم آپ سے بیعت ہوئے تھے، 6 سال ہو گئے ہمیں دوا کھائے ہوئے، ابھی تک چل رہا ہے ایسے کام. ٹھیک بات نہیں ہے، اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. تو ایسے حضرات ضرور بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھیں، آج ہو یا کل یا پرسوں جب بھی روزانہ ہم بیعت کی توبہ کے کلمات پڑھیں گے، تو جو بیعت کی نیت سے پڑھیں وہ الگ سے ایک ملاقات 2 منٹ کی ضرور کر لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. بس یہ توبہ کے کلمات ہیں، اس نیت سے پڑھے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ، شاید آپ کے ساتھ مل کر میری توبہ قبول ہو جائے، اور ہم سب اسی نیت سے پڑھیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم مل کر کلمات پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے ہماری توبہ قبول ہو جائے. جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو یاد رکھیں. استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھنی ہیں دونوں چیزیں. اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ بھی باقاعدہ معمولات کا حصہ ہے. جو حافظ ہیں وہ روزانہ 1 پارہ ضروری سمجھے پڑھنا، جو حافظ نہیں ہے ان سے جتنا ہو سکے روزانہ پڑھیں. چوتھا کام یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنے سارے کام کرتے رہیں اور اللہ کی طرف دھیان رکھیں. یہ دھیان رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو حقوق قلب بھی کہتے ہیں. یہ دائمی ذکر ہے گویا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. 5واں کام ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کاغذ قبلے کی طرف منہ کر کے آنکھ بند کر کے تھوڑا سا سر جھکا کے بیٹھ جائیں. یہ آنکھ بند کرنا، سر جھکانا کوئی سنت نہیں ہے بلکہ تدبیر ہے یا سوئی رکھنے کی. اور یہ نیت کر کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جتنی دیر بیٹھے بار بار ادھر ادھر دھیان جا سکتا ہے، اس سے پریشان نہ ہو. جب بھی خیال آ جائے تو بس دل کی طرف دھیان کر لیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. زبان سے کچھ نہ کہیں، سانس سے کچھ نہ کہیں، مراقبہ ضرور کریں. سلسلے میں لوگ یہ یاد رکھیں کہ استغفار، درود شریف، تلاوت وغیرہ تو اضافی درجے میں ہیں اور مراقبہ یہ علاج کے درجے میں ہے. اس کو ضرور کریں. بہت سے لوگ پڑھنے کے کام کر لیتے ہیں، مراقبہ نہیں کرتے تو ان کو اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا. اس لیے سب چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نور نسبت عطا فرمائے. اور چند منٹ مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں.
हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तो अपना गम अता कर दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक, व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयतिक, व लकल हम्दु हम्दन ला यलीक़ु क़ाइमुहु बिला रिज़ाक, व लकल हम्दु हत्ता तर्दा, व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता। أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا مفلحين شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ، اے ہمارے بہت اچھے رب، ہم آپ کے کچھ گندے بندے جمع ہیں، ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے جمع ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے سامنے آپ کے اس گھر میں اقرار کرتے ہیں، یہ آپ کا پاک گھر ہے مسجد۔ اے اللہ، مسجد میں بیٹھ کے ہم اقرار کرتے ہیں کہ جتنے آپ اچھے ہیں اتنے ہی ہم گندے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجیے، ہماری گندگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے متوکلین بندوں میں شامل فرما دیجیے، راضی رضا بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے کام آپ اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں اپنے اوپر بھروسہ دے دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں مفوضین میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم تو بندے ہیں، ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہے دنیا میں جو کچھ ہوگا آپ کے کرنے سے ہوگا، اب تک جو ہوا ہے وہ آپ کے کرنے سے ہوا ہے۔ ہمارے اوپر جو کچھ نعمتیں ہیں آپ کی نعمتیں ہیں، اور جو آئندہ ہوں گی وہ بھی آپ کی طرف سے آئیں گی۔ اے اللہ، یہ ہمارا یقین ہے، اے اللہ اس یقین کو زندہ تازہ کر دیجیے اور ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے کہ ہم آپ کی رضا میں راضی رہا کریں۔ اے اللہ، ہمارے کاموں کو آسان کر دیجیے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارا یقین بھی بنا دیجیے، ایسا بنا دیجیے کہ بس آپ پر پورا بھروسہ ہو جائے۔ اے رب کریم، ہماری نظر اسباب پر نہ رہے، مسبب الاسباب پر ہو جائے۔ اے اللہ، اے ہمارے مہربان رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سے بھول بھی تو بنا دیجیے، اللہ ہم سے بھول بھی تو بنا دیجیے۔
کبھی ہم جان کے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم بھولے سے گناہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کی معافی اور مغفرت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے آپ کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے اللہ اس بات کو سچا کر دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اخلاص دے دیجئے، اخلاص نیت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم کہیں، ہم یہ کہنے میں سچے ہو جائیں کہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے جواب دیں۔ اے اللہ یہ بات تو معلوم ہے کہ انسان کو یہ پتا تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، پھر بھی آئے ہیں تو اللہ ایسا ہی ہو جائے ہم آپ ہی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اے اللہ بے شک ہمیں آپ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے۔ اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہے انہیں باول حلال روزگار دے دیجئے، جو بے قصور جیلوں میں بند رہائی دے دیجئے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے اس امت کے ہر فرد پر۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد دے دیجئے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں انہیں ایک سال بیٹے دے دیجئے۔ اے اللہ جو بیٹیاں یا بچے بے شادیوں کے ان کے لیے خیر شادیوں کا انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام کاموں میں مدد فرما دیجئے، عبادتوں میں تلاوتوں میں مدد فرما دیجئے، اور عبادت و تلاوت کی حلاوت اور اپنی یاد اور ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول کر لیجئے، ہم سب کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو پیش کر سکیں، لیکن ہمارے پاس اپنی عاجزی ہے، ہمارے پاس اپنی گناہگاری ہے، ہمارے پاس ہے اللہ اپنی کمزوری ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوری پر نظر فرما کے قبول فرما دیجیے، ہم نے جو مانگا وہ دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ خیر عطا فرما دیجیے، اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجیے، اور ان دعاؤں کو ہمارے حق میں ہمارے گھر والوں اور سارے مسلمان بھائیوں کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه